برابر اس شخص کو اجر ملے گا جو فتنوں کے دور میں جب دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا اس دور میں اگر اپنے دین پہ اڑگ ہے ثابت ہے ایسے شخص کو اللہ 50 صحابی کے برابر اجر دے گا۔ جان لیجیے اس زمانے میں دین پر چلنا یہ چلنے کی کیا فضیلت ہے۔ اب یہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ کے پاس علماء موجود ہیں، لوگ آتے ہیں دین کی باتیں آپ کو بتا ڈالتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی ایک عجیب روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس غشی الثوب، لوگوں سے اسلام دور ہوتا چلا جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، مسلم تو ہوں گے نام کے، اسلام نہیں ہوگا۔ جیسے کپڑے میں جو بیل بوٹے ہوتے ہیں خوبصورت کلر کے کپڑے جس کے کثرت استعمال کی وجہ سے کپڑے میں جو نقش و نگار بنے ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ویسے ہی اسلام لوگوں کے دلوں سے مٹتا چلا جائے گا۔ حتی لا یدری ما صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ نہیں جانیں گے کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہوتے ہیں، ان چیزوں کی معرفت بھی لوگوں کو نہیں ہوگی۔ وَيَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ، کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے، بوڑھا شخص، بوڑھی عورت، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کون ہو، کچھ نہیں کہیں گے، نمازیں بھی نہیں ہوں گی ان کے ہاں، روزے بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، ایک کلمہ وہ کہتے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ادرکنا آباءنا وهم یقولون لا الہ الا اللہ فنحن نقولها، ہم نے اپنے باپ دادوں کو لا الہ الا اللہ کہتے پایا، ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اتنا ہی جانتے ہیں کہ اسلام یہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ زمانہ ابھی بہت دور ہے، تو آپ کو اپنی سوچ پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مہاراشٹر کا ایک علاقہ ہے، تبلیغی جماعت کے ایک وفد نے جو پونے سے نکلا تھا، میرے ایک ساتھی تھے، انہوں نے بیان کیا کہ مہاراشٹر میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے سیتارا، کہا پونے سے 100 کلومیٹر دور بستیوں میں ہم لوگ گئے، دیکھا کہ ایک مسجد ہے اور وہ مسجد جانوروں کے دانے رکھنے کے لیے وقف کر دی گئی، نمازیں نہیں ہوتی ہے، بھوسا رکھا ہوا تھا۔ کہا کہ بڑا تعجب ہوا، پوری بستی مسلمانوں کی ہے، یہ بات پتہ ہے، پوری بستی مسلمانوں کی ہے۔ کہا ہم لوگ ملے گھومے تو کچھ بوڑھی عورتیں ملی، وہ کہتی تھی محمد صاحب کو مانتا ہوں۔ یہ دور آ چکا جس کی پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صرف یہی کہیں گے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ زمانہ آ چکا، انڈیا میں ایسے لوگ بڑی تعداد میں مل جائیں گے آپ کو جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ تو ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں، دینی اعتبار سے ان کی یہ حالت۔ صحابی سے پوچھا گیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہ ذرا یہ بتائیے کہ اس زمانے کا وہ شخص جو نہ نماز کبھی پڑھا ہو اس نے پڑھی ہو، نہ روزے رکھے ہو، نہ زکوٰۃ دی ہو، نہ حج کیا ہو، کیا اس کا لا الہ الا اللہ کہہ دینا اس کو فائدہ پہنچائے گا، جہنم سے نجات دے دے گا؟ تو انہوں نے اپنے منہ کو موڑ لیا۔ 3 مرتبہ ان کے شاگرد تھے سلا ابن اشیم، انہوں نے پوچھا ان سے، 4تھی مرتبہ انہوں نے کہا بالا تنجیہم من النار، ہاں اس زمانے میں جب اسلام مٹ جائے گا سماج سے اور اس زمانے میں صرف لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، اس کو یہ کلمہ جہنم سے نجات دے دے۔ تو دیکھ لیجیے کہ کیا حالت ہو گئی، سماج کتنا دور چلا جاتا گیا اگر ہم نے نہیں سیکھے دین کو۔ میرا عنوان مولانا نے رکھا تھا اسلام میں علم کی اہمیت، علم کی اہمیت۔ جب تک دین کو جانیں گے نہیں، دین کو سیکھیں گے نہیں، تو عمل کیسے کریں گے؟ ہر عمل سے پہلے اللہ کہتا ہے اس کو جانو کیا ہے۔ سورہ محمد پڑھ جائیے، اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جانو پہلے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔
تو علم عمل سے پہلے امام بخاری نے اسی لیے کتاب العلم کے اندر یہ آیت لائی ہے اور ذکر کیا باب العلم قبل القول والعمل، عمل اور قول سے پہلے علم کا بیان. پہلے سیکھیے دین کیا ہے، نماز سیکھیے. بس کہیے کہ مولانا صاحب کی دیکھا دیکھی پڑھ لیتے ہیں تو سنیے. حدیث ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث المسی کے نام سے مشہور ہے محدثین کے بیچ. ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ، وہ لیٹ آئے تھے، نماز پڑھی، جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی، رکوع سجود میں خشوع خضوع کا کوئی اہتمام نہ کیا. نماز پڑھنے کے بعد آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی. اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت و برکتیں نازل ہو. ارجع فصل فانک لم تصل، لوٹو پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. گیا وہ شخص، پھر اس نے نماز پڑھی اور پھر ویسے ہی پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی. پھر آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام کیا، اللہ کے نبی نے اس کے سلام کا جواب دیا، کہا لوٹو تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے پڑھو. 3 مرتبہ ایسے ہی ہوتا رہا. چوتھی بار وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ ما احسن غیر ھذا فعلمنی، اللہ کے نبی اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو مجھے سکھائیے. اس صحابی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اللہ کے لیے نماز پڑھی. تو اخلاص تھا دل میں، وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، لیکن نماز پڑھنی کیسے تھی ان کو یہ پتا نہیں تھا. اللہ کے نبی نے ان کی نماز کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے کا نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے. تو اسی لیے یاد رکھیے میرے بھائیوں، ان باتوں کا سیکھنا جن پر آپ ایک مسلم کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہو، مولانا سے سیکھیے. آگے بہت سارے لوگ ہیں اپنی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں لیکن جنازے کی دعا نہیں یاد ہوتی. کیسی بد نصیبی اور ہرما نصیبی ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کو، اپنے والد کو آخری وداعی دے رہا ہے اور اس کی زبان سے مغفرت کے کلمات نہیں نکل رہے ہیں. واللہ اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وذکرنا وانثانا، یہ دعا آسان دعا ہے. اے اللہ اغفر لہ ورحمہ، اس طرح کی بھی دعائیں. اتنی سی دعاؤں سے پتا نہیں کہ اپنے ماں باپ کو ودا کرتے وقت ان کے حق میں یہ دعا کر سکے. تو کیسی جہالت ہے اور دینی اعتبار سے ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں آپ اندازہ لگا لیجیے. یہ علم، دین کا علم ایک نور ہے، نور ہے. اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. اور اس علم کو اللہ نے نور کہا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. یہ شخص جاہل تھا اور اس کو جاہل کو اللہ نے مردے سے تعبیر کیا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا، وجعلنا له نورا، اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے سائے میں وہ چلتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے مسلمان رہتا ہے. پورے قرآن کو پڑھ جائیے، اللہ نے دنیا کی ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ اور ڈال دیجئے، اللہ اور عمر میں اضافہ کیجئے، اللہ یہ دیجئے وہ دیجئے، کہ کہیں پر نہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا اللہ نے سکھائی ہے. کیا سکھائی؟ یہ سرن القرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تو اوپر میں لکھا رہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہیے اے نبی کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھاتا جا. جتنی معرفت آئے گی دل میں، اللہ کی پہچان آئے گی، اللہ کا تعارف آئے گا، اتنا ہی آپ اللہ سے ڈرنے والے بنیے گا. من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف، جو اللہ کو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ڈرتا ہے اللہ سے. یہ قاعدہ یاد رکھیے، جہالت، دین سے جہالت دوری، یہ انسان کے لیے قتل کی حیثیت رکھتا ہے. ایک صحابی آئے، ابو داؤد شریف کی حدیث آئی ہے، غلط فتویٰ یا جاہلوں کو جب لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، جو دین کچھ نہیں جانتا ہو اور وہ فتویٰ دینے لگے تو سمجھیے کہ یہ ہلاکت کا زمانہ ہے. ایک شخص آیا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی کہانی لے کر کہا اللہ کے نبی ہم لوگ ایک غزوے میں ایک جنگ میں نکلے، ایک صحابی کو سر میں چوٹ لگ گئی تھی، سر میں زخم آئے تھے اور رات ٹھنڈی رات تھی، ان کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال۔ انہوں نے لوگوں سے اکٹھا کیا لوگوں کو اور کہا کہ میں زخمی ہوں، سر میں زخم ہے اور ڈر ہے مجھے کہ میں نے پانی اگر ڈال لیا تو اس شدت کی ٹھنڈی ہے کہ میں مر جاؤں، تو کیا میرے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر مریض ہے، پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے یا پانی اس کو نہیں میسر ہے، تو ایسی صورت میں تیمم کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں منشن کیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ پاؤ یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک ہو جاؤ، یہ قرآن کہتا ہے۔ لوگوں نے کہا اس شخص کو جس کے سر میں زخم تھے اور شدید ٹھنڈی میں لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں غسل کرنا پڑے گا تمہیں، اس نے جیسے ہی غسل کیا اس کے سر کے زخم کی تکلیف بڑھی اور صبح ہوتے ہوتے وہ مر گیا۔ اب جب اس کی وفات کی خبر پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، لوگوں نے غلط فتویٰ دے کر اسے مار ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ تو اسی لیے پوچھنا ہو مسئلہ تو عالم سے پوچھے، جاہل سے نہیں، جو دین کا علم رکھتا ہے اس سے پوچھے، اس سے پوچھے۔ صحابہ اکرام ایک ایک معلومات کو، ایک ایک چھوٹی سی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کرتے، مہینوں کا سفر کرتے۔ ایک حدیث کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما مدینے سے نکلتے ہیں، ایک مہینے کی مسافت طے کر کے ملک شام پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے ایک صحابی سے حدیث سیکھتے ہیں۔ اور ایسے شخص کے لیے جو شخص علم کی مجلس میں بیٹھے، آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، کوئی مقصد نہیں سوائے دینی بات سیکھی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے لیے اشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو گھر سے نکلے کسی راستے پر چلے اور مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرے، دین کی معلومات سے ملے، اللہ جنت کے راستے کو ایسے شخص کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ کا بیٹھنا، یہاں آ کر اس مجلس میں حاضر ہونا کہ دینی باتیں سیکھیں گے، یہ آپ کے لیے ایک طرح سے جنت کی سیڑھیاں، بلکہ ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جہاد میں جانے والے سے زیادہ افضل ہے ایسا شخص من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کے راستے میں نکلتا ہے علم سیکھنے کے لیے، دین کی بات کو سیکھنے کے لیے، وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوٹ جائے۔ اور دیکھیے صحابہ کرام کو، ان کے دلوں میں علم تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کو آخری کونے تک دنیا کے پہنچانے کا کیسا جذبہ تھا، وہ اپنا ہر کچھ قربان کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ لکھا ہے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر کہ جنگ احد کا مارکا کا گرم ہے، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ مدینے سے ایک عورت نکلتی ہے، احد کی پہاڑی، جو لوگ مکہ گئے ہیں یا مدینہ دیکھا ہوگا، ایک دم جسٹ احد کے سامنے مسجد نبوی، اگر پیدل چلیے تو 4 کلومیٹر کے آس پاس ہے، پیدل بھی جا سکتے ہیں، لوگ جانے والے جاتے ہیں 4-4.5 کلومیٹر۔ ایک عورت نکلتی ہے مدینے سے، جنگ کی مار کا آرائی گرم ہے، خبر ملی کہ مسلمانوں کو بڑا نقصان ہو گیا ہے، اور افواہ پھیل گئی تھی مدینے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تکلیف میں ہے مسلمان، سب گھبرائے ہیں۔ مدینے سے وہ عورت نکلی، مسلمانوں کا چھوٹا چھوٹا گروہ لوٹ رہا ہے احد کے میدان سے، ایک گروہ اس عورت کا سامنا کرتا ہے، وہ عورت ملتی ہے، پوچھتی ہے کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں؟ کہنے والا کہتا ہے کہ تمہارا بھائی اس جنگ میں مارا گیا، تمہارا بھائی اس جنگ میں مارا گیا۔
وہ کہتی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھتی ہے، دوسرا گروپ ملتا ہے، وہ پوچھتی ہے کہ بتاؤ جنگ کی کیا صورتحال ہے، اللہ کے نبی محفوظ ہیں یا نہیں؟ وہ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ تمہارے والد اس جنگ میں مارے گئے۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتی ہے، کہتی ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے، وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھتی ہے، جب احد کے میدان سے تھوڑا قریب جاتی ہے تو کہنے والا کہتا ہے کہ اے فلانا تمہارا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ ضبط کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ تشفی نہیں ہو رہی، گھبراہٹ سی طاری ہو گئی، قریب جاتے ہیں میدان احد کے، ملنے والا ملتا ہے اور کہتا ہے کہ سنو تمہارا شوہر اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ہم کے ایک عورت جس کا شوہر، جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کا بیٹا، یہ چاروں انتہائی عزیز ہے، کسی عورت کے لیے چار اہم رشتے دار مارے جائے، اس کے باوجود اس عورت کے دل میں پیارے نبی کی کیسی محبت متدل تھی۔ وہ کہتی ہے کہ باپ مر جائے گوارا ہے، شوہر مر جائے گوارا ہے، بھائی مر جائے گوارا ہے، بیٹا مر جائے گوارا ہے، لیکن نبی کی ذات کو کوئی کھلچ نہ پہنچے۔ نبی کی ذات محفوظ رہے گی، اسلام محفوظ رہے گا، اللہ کا یہ دین محفوظ رہے گا۔ لے جایا جاتا ہے، لوگ پکڑ کے لے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک پر نظر پڑتی ہے، مارے گھبرائی ہوئی، شوہر کو کھو دیا، بیٹے کو کھو دیا، بھائی کو کھو دیا، باپ کو کھو دیا، اس کے باوجود اس کے جملے دیکھیے، اللہ کے نبی کے چہرہ انور پر نظر پڑتی ہے کہ بے ساختہ کیا ہوتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے نبی آپ کے بعد ساری مصیبت برداشت کے لائق ہے، آپ محفوظ ہیں، تو یہ ساری مصیبتیں ہیچ ہے ہمارے نظروں میں۔ یہ تھی محبت، کیونکہ نبی کا مقام ہے۔ یہ کب آئے گا؟ جب اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آ رہا رمضان کا مہینہ، بہت سارے لوگ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، وہ طاقتور بھی ہے اس کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ سنیے حدیث، ترمذی کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس روزے کا کوئی کفارہ نہیں ادا کر سکتا۔ تو آسان نہیں ہے معاملہ، دین کو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلائیے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں، اس اونٹنی کو مسلم کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے شتربان کے ہاتھ میں، وہ جدھر اسے گھمائے گھومتا رہے۔ تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی۔ اللہ جدھر ہمیں گھمالے گھوم جائیں گے، اللہ کے نبی جو بات جن باتوں کا حکم دے وہ کریں گے، یہ ایک مسلم کی پہچان ہونی چاہیے۔ تکلیف ہو سکتی ہے عبادات میں، لیکن اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ دیا ہے۔ آپ پڑھ جائیں سیرت کو، اور کیسا جذبہ تھا صحابہ کرام کا اس دین کو سیکھنے کے لیے، آپ کو بات سمجھیں۔ اس علم کی بدولت، دین کی جانکاری کی بدولت اللہ نے ایسے لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی سماج میں، جن کا کوئی مقام نہیں تھا، بلندیوں پر فائز کر دیا، بلندیوں پر فائز کر دیا۔ ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے عبداللہ ذو البرجتین سیرت میں، اسلام کی خبر پہنچتی ہے ان کے قبیلے میں، دل میں اسلام لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں مدینہ کی طرف، امید میں ہے کہ چچا، والد نہیں تھے، چچا اور ماں اسلام قبول کر لے تو سب ہجرت کر جائیں ساتھ میں۔ انتظار کرتے رہے، چچا کے زیر پرورش تھے، چچا کو ہدایت نہ ملی۔ جب دیکھا کہ لوگ سبقت کر رہے دین کی طرف اور میں پیچھے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے چچا سے کہا چچا جان میں نے بڑا انتظار کیا،
کہ آپ کے دل کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ایسی کوئی سبیل نہیں نظر آ رہی. چچا دھمکی دیتا ہے, کہتا ہے اگر محمد کے دین کو قبول کر لیا تو تمہیں جتنی نعمتیں میں نے دی ہے وہ ساری نعمتیں چھین لوں گا, حتیٰ کہ جسم کے لباس کو بھی چھین لوں گا. کچھ دن خاموش رہتے ہیں, لیکن دل میں بے قراری سی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کو آنکھیں ترس رہی ہے. آتے ہیں, کپڑے کو ایک طرح سے اپنے چچا کے حوالے کرتے ہیں. مادرزاد ننگے والدہ کو ایک کمبل دیتی ہے, اس کمبل کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور اس میں کانٹے لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کو اپنی داستان سناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جنگ کے لیے 9 ہجری میں نکل رہے ہوتے ہیں. وہ صحابی بھی ساتھ ہوتے ہیں. سفر میں اس صحابی کی موت ہو جاتی ہے. نوجوان شخص رات میں دفن کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. پتا ہے ان کی قبر میں کون کون اترا تھا؟ سیرت کی روایت ہے, کچھ حدیث کے اعتبار سے کچھ ہلکا داغ بھی. ان کی قبر جب کھودی گئی تو ان کی لاش کو اٹھانے والے نبیوں کے بعد 2 سب سے بزرگ شخص حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب تھے, اور ان کی قبر مبارک میں قبر میں اترنے والے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت ابوبکر, عمر اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کی قبر میں اترتے ہیں, اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ذرا نرمی سے اس کی لاش لاؤ, اچھے سے بڑھاؤ. اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ ماجرا دیکھتے رہتے ہیں, کہتے ہیں کاش کہ اس دن میں نے تمنا کی اس مرنے والے کی جگہ میں گیا ہوتا تو میری قبر میں پیارے نبی اترتے, میری قبر میں ابوبکر صدیق اترتے, میری قبر میں عمر فاروق اترتے. کیا شان ہے اس شخص کی کہ اللہ نے اتنی برگزیدہ ہستیوں کے کو اس کی وفات کے دن کے لیے کہتے یہ مختص کر دیا. یہ محبت تھی صحابہ کرام کے دل میں, کیونکہ انہیں اللہ کے نبی کا مقام پتا تھا, انہیں اللہ کے نبی کے مقام و مرتبے کا علم تھا. تو دین کی جانکاری حاصل کیجیے, دین کا علم حاصل کیجیے. آسان ہو گیا آج موبائل کی صورت میں پلے اسٹور میں قرآن کا جو ترجمہ آپ کو چاہیے میسر ہے. حدیثوں کی جتنی کتابیں ہیں میسر ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی. علم تو آپ کے انگلیوں کے اشارے پر آ گیا ہے. تو علم کی اس دنیا میں جب الحمدللہ اللہ نے بہت ساری سہولتیں دے دی ہیں, علماء کے مواعظ ہیں, تقریریں ہیں, یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ضرورت ہے کہ اپنی ایمانی حرکت کو منتحل کیجیے. دنیا نہیں چاہتی کہ اسلام لوگوں تک پہنچے. پتہ ہے ہندوستان میں جب اسلام آیا تھا کیسے آیا تھا؟ ہمارے باپ دادا ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی غیر مسلم تھے ہوں گے, وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے ہوں گے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ نے اس پیشانی کی عزت اور لا